وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ ہر حکم پہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اچھا جی اسلام میں شراب حرام ہے، بھائی کیا وزڈم ہے، کیا ریزن ہے، پھر آپ اس پر 10 سال لگائیں۔ اچھا جی اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی ناجائز ہے، کیا وزڈم ہے، کیا ریزن ہے، کیا افیکٹو کاز ہے، اب آپ 5 سال اس پہ لگائیں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اصل گرہ ہاتھ میں لیں، شاہ کلید ہاتھ میں لیں، وہ شاہ کلید توحید ہے، پھر آخرت ہے، پھر رسالت ہے۔ جب آپ اس کو سمجھا دیں گے، اس پہ وہ کلیئر ہو جائے گا، تو پھر ہر اسلامی حکم کے سامنے وہ سرنڈر ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس سے اعتبار آ جائے گا اسلام پہ کہ اسلام کا کوئی حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے سوال کرے گا تو یہ کرے گا، کیا شراب اسلام میں حرام ہے؟ بس آپ اسے حکم بتا دیں، ہاں جی یہ حکم، اسے ثبوت مل جائے وہ فوراً حرام سمجھے گا۔ کیا اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی عمومی طور پر ناجائز ہے؟ آپ اسے ثبوت دکھا دیں قرآن سے، حدیث سے، اور اسے کوئی ریزن نہیں دینی، کوئی اسے کیا کہتے ہیں لاجیکل باتیں اس کے سامنے نہیں کرنی، وہ سرنڈر ہوتا چلا جائے گا۔ وہ ایک ہی کام کرے گا، ہاں بھئی اس کی مجھے دلیل دو، قرآن و حدیث میں ہے، بس جیسے اس کے سامنے ٹیکسٹ آ جائے گا سرنڈر، ٹیکسٹ آ جائے گا سرنڈر۔ وہ زیادہ سوال آپ سے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ سوالات وہ توحید رسالت آخرت پہ کر چکا، اس کی وہاں تسلی ہو چکی، اب ہر حکم پہ وہ سوال نہیں کرے گا۔ اگر وہ ہر حکم پہ سوال کر رہا ہے تو پھر آپ نے اسے توحید رسالت آخرت کا تصور صحیح سمجھایا یا نہیں، یا اس نے سمجھا نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے سمجھنے کا بھی، سمجھانے کا بھی۔ یہ نہیں کہ آپ ہر حکم پکڑ لیں۔ اب وہ کہے جی کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو مسا مٹی تو پاؤں کے نیچے لگتی ہے اور آپ مسا اوپر کر رہے ہوتے ہیں، آپ بتائیں اسے کیسے سمجھائیں گے؟ آپ ایک غیر مسلم کو کیسے سمجھائیں گے؟ یا خود آپ کا اپنا ذہن نہ بناؤ تو آپ اسے کیسے سمجھائیں گے؟ اب ہم جب مسا کرتے ہیں، ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو مسا کرتے ہیں، تو مسا ہم نیچے سے تو نہیں کرتے، پاؤں کے اوپر سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے پاؤں سے اوپر سے مسا کر کے دکھایا ہے۔ اب آپ اس پہ کیا لاجیکل ریزن دیں گے؟ ٹھیک ہے؟ ایسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے توحید آخرت اور رسالت کے حقیقی تصور کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ سوال سمجھ میں آ جائیں، پھر ہر سوال پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر بندہ اتنی ہی تحقیق کرتا ہے کیا واقعی ہی شریعت میں ایسی چیز ہے، اسے ثبوت مل جائے، پروف مل جائے، ہے، وہ سرنڈر ہوتا چلا جائے گا۔ یہی طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ خاندانی منصوبہ بندی کو، شراب کو لے لیں۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہوئی، تو آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ نے دین کا مطالعہ کیا ہے، کیا نبی علیہ السلام کو کوئی خاص محنت کرنی پڑی کہ نہیں؟ جسٹ آرڈر سنانا پڑا کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب حرام ہو چکی، یہ شیطانی عمل قرار دیا جا چکا۔ مدینے کی گلیاں نہروں کا نقشہ پیش کرنے لگیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے کانفرنس بلائی، صحابہ سے مقالے لکھوائے، اپنے قریب ترین جو کیبنٹ کیا کہتے ہیں کابینہ والے صحابہ تھے ان سے کوئی مقالے لکھوائے، ان کو محنتیں کروائیں، جا کے سب کو سمجھاؤ، لاجیکل ریزن دو، شراب کے یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہیں، اور فوائد اس کے کم ہیں، بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں، تم باز آ جاؤ۔ صحابہ نے کہا نہیں، ہم نے باز نہیں آنا، بڑی مشکل سے باز آئے، کیونکہ بڑی کانفرنسز کنڈکٹ کی گئیں، بڑا سمجھایا گیا، بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے، لاٹھی چارج ہوا، نعوذ باللہ۔ کوئی ایسا ہوا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے توحید پہ، رسالت پہ، آخرت پہ وہ محنت کر ڈالی تھی کہ صحابہ صرف حکم کے انتظار میں ہوتے تھے اور سرنڈر ہو جاتے تھے۔ یہ ہے اصل ایمان جس سے آج مسلمان بھی محروم ہے۔ یہ ہے اصل ایمان جس سے آج مسلمان بھی محروم ہے۔ بات کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ میں دیکھ لیں، ہاں امریکہ میں شراب تو انہوں نے بعد میں جائز قرار دی ہے۔ جب شراب پہ پابندیاں لگیں، امریکن عوام سڑکوں پہ نکل آئیں، پہلے سے زیادہ شراب کی بٹیاں کھلیں، پہلے سے زیادہ شراب کے کارخانے کھلے، حکومت کی طرف سے تشدد ہوا، مظاہروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوا۔
آخر امریکن حکومت اپنی عوام کے سامنے سرنڈر ہو گئی اور اس نے شراب کو حلال کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے بڑے مقالات لکھوائے گئے، بڑے بڑے کانفرنسز کنڈکٹ کیے گئے، اربوں خربوں خرچ کر دیے گئے کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں۔ کیا ہمارے نبی کو ایسا کرنا پڑا؟ نہیں، ہمارے نبی نے بنیاد پہ ایسی محنت کی، توحید پہ، رسالت پہ، آخرت پہ، جزا سزا کے تصور پہ، کہ بس باقی احکام کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی۔ جہاد کرو، کھڑے ہو گئے، شراب چھوڑ دو، چھوڑ دی۔ کتنی بڑی بات! اپنے خونی رشتوں سے لڑ جاؤ، اسلام کے لیے جہاد ہے، لڑ پڑے، باز آ جاؤ، باز آگے، آگے بڑھو، آگے بڑھے، رک جاؤ، رک گئے، اب پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو گئے، اب آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا۔ لا الہ الا اللہ واللہ، نہتے تم لڑ جاؤ، لڑ گئے، مسلح بھی ہو، اب نہیں لڑنا، رک گئے۔ یہ ہوتا، یہ طریقہ کار ہوتا۔ اسی طرح آپ خاندانی منصوبہ بندی کو لے لیں کہ جب ایک غیر مسلم آپ سے خاندانی منصوبہ بندی پہ سوال کریں تو آپ فوراً اسے خاندانی منصوبہ بندی سمجھانے نہ لگ جائیں، کیونکہ اسے بات صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ عمومی طور پہ شاید کسی کو سمجھ بھی آ جائے، لیکن عمومی طور پر اسے بات نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ یار آپ کے یہاں فیملی پلاننگ نہیں ہے۔ تو آج تو سمجھنا بڑا آسان ہے نا، کیونکہ جن لوگوں نے خاندانی منصوبہ بندیاں کی تھیں آج وہی بچے زیادہ پیدا کرنے پر اپنے کیا کہتے ہیں اپنی عوام کو وظیفے دے رہے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کرو۔ ابھی چند دن پہلے ہی روسی صدر کا پیغام آیا کہ 10 بچے پیدا کرنے پر اتنا کیا کہتے ہیں اتنا انعام ملے گا۔ اب تو دنیا کو سمجھانا مشکل نہیں رہا، بہت آسان ہو چکا، لیکن ہمارے مرعوب مسلمانوں کو کون سمجھائے۔ خیر میں بات کر رہا ہوں، یہ غیر مسلم آپ سے مثال کے طور پر بات کرتا ہے۔ خیر شراب کی بات ہوئی تو میں ایک بات واضح کر دوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب حرام ہے تو اتنا ہی کہا کہ اس کے فائدے بھی ہیں، شراب میں اس کے نقصانات بھی ہیں، فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، لہٰذا زیادہ نقصانات کو دیکھتے ہوئے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کو حرام کر دیا گیا۔ بس صحابہ نے اس حکم کو کافی سمجھ لیا، بس لا الہ الا اللہ۔ تو خیر اب یہاں بات ہوتی خاندانی منصوبہ بندی پر۔ ایک شخص آپ سے خاندانی منصوبہ بندی پر بات کرتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس سے خاندانی منصوبہ بندی پہ بات نہ کریں، اسے کہیں کہ یہ سوال آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے تب سمجھ میں آ سکتا ہے جب آپ اسلام کی بنیادوں کو سمجھ لیں۔ وہ آپ سے سوال کرے گا اچھا بھائی یہ بتا دیں کہ پھر اسلام کی بنیادیں کہاں ہیں، اسے آپ کھینچ کے لے آئیں توحید پہ، آخرت پہ، رسالت پہ، اسے اچھی طرح سمجھا دیں۔ جب اسے اچھی طرح سمجھا دیں گے نا وہ خود ہی کہے گا بس فیملی پلاننگ کی بات مجھے سمجھ آ گئی۔ اگر اسے سمجھ نہیں آئی تو اسے سمجھا دیں بھائی اللہ کا حکم یہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کو لاجیکل ریزن دینی ہو تو دے دیں، وہ سیکنڈری لیول کی ہوں گی، لیکن وہ فوراً سمجھ جائے گا، کیونکہ اسے توحید کی بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ رازق داتا مالک کون ہے، ہم نے صرف اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اسے آخرت کی بات سمجھ میں آ چکی ہے، اسے ایمانیات کی سمجھ لگ چکی ہے۔ اب بس اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ہر حکم عدل پر مبنی ہے، ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو غیر مسلم اسلام کو سمجھ چکا ہے وہ اتنی ہی تکلیف کرے گا اچھا بھائی فیملی پلاننگ اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ آپ سے کہے گا کہ مجھے قرآن سے دلیل دکھا دو، مجھے حدیث سے دلیل دکھا دو۔ اس دلیل کو کافی سمجھ لے گا بس۔ اگر کافی نہیں سمجھا تو پھر وہ اسلام کے تصور توحید کو، آخرت کو، رسالت کو سمجھ نہیں سکا یا آپ سمجھا نہیں سکے۔ ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ کار ہے۔ البتہ آپ کی دعوت میں، آپ کے سمجھانے میں تاثیر پیدا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریکٹسنگ مسلم بنیں، عملی مسلمان بنیں، کیونکہ بول سے پہلے عمل اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ ایک باعمل باکردار مسلمان بن کے سامنے آئیں گے، آپ کی چھوٹی سی بات بھی زیادہ اثر رکھے گی، اور خدا نخواستہ میں یا آپ بد کردار ہوں، بے عمل ہوں، اور میرے دوست کو، میرے ہم نواؤں کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہو، اور ہے بھی وہ اگر میرا کوئی گرد و پیش میں کوئی غیر مسلم، وہ میری بات کا کیا خاک اثر لے گا؟ کیا اثر لے گا وہ؟ اور اثر لے گا بھی تو دیر سے لے گا۔ دعوت میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے باعمل مسلمان ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے اسلام کے جو
گھر کے احکامات ہیں اس طرف نہ آئیے، بلکہ اسے صدر دروازے مین گیٹ پہ روک لیجیے گا، توحید رسالت آخرت سمجھا دیں گے، باقی احکامات اس کے سمجھ میں آ جائیں گے۔ کوئی بھی وہ نچلا سوال کرے آپ اسے کھینچ کے توحید رسالت آخرت کی طرف لے جائیں۔ یہ غیر مسلم سے کوڈ سے ڈیبیٹ کرنے کا اور انہیں دین سمجھانے کا بہترین طریقہ کار ہے، اور پھر اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا آپ بعمل مسلمان ہیں تو آپ کو بہت کم دیر لگے گی غیر مسلم کو سمجھاتے ہوئے۔ تو غیر مسلم کو دین کیسے سمجھایا جائے اس کا جواب آپ کے سامنے آ چکا۔ انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولقد